بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کے اندر مسائل شتیٰ کے عنوان سے جو مصنف رحمہ اللہ نے چند مسائل ذکر کیے تھے ان کا بیان چل رہا تھا۔ آج کا یہ سبق اس سلسلے کا آخری سبق ہے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر مسائل کو سمجھتے ہیں۔ ولا يضمن قاض او امینہ ان باع عبدا للغرماء ای باع عبدا للمدیون لأجل الدائنين وأخذ ثمنه فضاع فاستحق العبد فيرجع المشتري على الغرماء لأنه تعذر الرجوع على القاضي فيضمن الغرماء لأن القاضي قد عمل لهم وأمين القاضي كالقاضي وإن باع الوصي لهم بأمر قاض فاستحق العبد أو مات قبل قبضه فضاع ثمنه رجع المشتري على الوصي وهو عليهم لأن العاقد هو الوصي فعليه الرجوع والوصي يرجع عليهم لأنه عمل لأجلهم ولو أمرك قاض عالم عادل بفعل قضى به على هذا من رجم أو قطع أو ضرب وسعك فعله وصدق عدل جاهل سئل فأحسن تفسيره ولم يصدق قول غيرهما القاضي إما عالم عدل أو جاهل عدل أو عالم غير عدل أو جاهل غير عدل فالأول إن قال قضيت بقطع يد زيد فاقطع يده جاز لك قطع يده والقاضي الثاني إن قال هذا فلا بد من أن تسأله عن سببه فإن أحسن تفسيره وجب تصديقه فيجوز لك قطع يده وأما الأخيران فلا يقبل قولهما وصدق قاض عزل وقال لزيد أخذت منك 1000 فقضيت به لعمر ودفعت إليه أو قال له قضيت بقطع يدك في حق وادعى زيد أخذه وقطعه ظلما وأقر بكونهما في قضائه لأن زيدا لما أقر بكون الأخذ والقضاء بقطع اليد في زمان قضائه فالظاهر أن القاضي لا يظلم فالقول للقاضي أما إذا لم يقر بكونهما في زمان قضائه بل قال إنما فعلت هذا قبل التقليد أو بعد العزل فإن قام بينة على هذا فالقاضي يكون مبطلا في هذا الفعل وإن لم تكن له بينة فالقول للقاضي۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو مسائل گزرے ہیں ان کو ہم 4 اصولوں کے تحت سمجھیں گے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر قاضی یا قاضی کے امین سے دعویٰ کے دوران بغیر تعدی کے چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو قاضی اور اس کا امین ضامن نہیں ہوں گے۔ اس کو یوں کہا جائے گا فعل الماموری لا یتقید بشرط السلامتی، کہ جس کو حکم دیا جاتا ہے کام کرنے کا، مسئلے کو حل کرنے کا، تو اس کا جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر سلامتی کی شرط نہیں لگائی جاتی۔ یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک قاضی کے پاس چند قرض خواہ آئے اور آ کے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص پر ہمارا قرض ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا اور اس کا ایک غلام بھی ہے۔ قاضی نے اس غلام کو بیچا تاکہ قرض خواہوں کے قرضے ادا کیے جا سکیں۔ جب قاضی نے وہ غلام مشتری کے حوالے کیا، مشتری نے ثمن یعنی اس کی قیمت قاضی کے حوالے کی، تو قاضی نے جب قیمت پر قبضہ کیا تو اس کے بعد قاضی سے قیمت ضائع ہو گئی، وہ پیسے ضائع ہو گئے، اور جو غلام بیچا گیا تھا اس غلام کا کوئی اور مالک نکل آیا، کسی اور نے ملکیت کا دعویٰ کیا اور اس کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ اب لازمی بات ہے کہ مشتری کو تو ثمن واپس کیا جائے گا، لیکن ثمن تو قاضی سے ضائع ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضی اس ثمن کا ضامن ٹھہرے گا یا امین قاضی اس ثمن کا ضامن ٹھہرے گا، یا پھر جن قرض خواہوں کے لیے یہ کام کیا گیا ہے وہ قرض خواہ اس کے ضامن ہوں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرض خواہ اگر قاضی یا امین قاضی معاملہ کرتا ہے اور قیمت ضائع ہو جاتی ہے تو قرض خواہ اس قیمت کو ادا کریں گے، یعنی قرض خواہ مشتری کو یہ قیمت دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی نے یہ کام یا عمل ان کے لیے کیا تھا، نفع جیسے ان کو پہنچنا تھا ایسے ہی نقصان کے بھی وہی متحمل ہوں گے۔ الغنم بالغرم فقہ کا ایک اصول ہے کہ جس کا نفع اسی کا نقصان، تو یہاں نفع چونکہ قرض خواہوں کو پہنچنا تھا تو اس لیے نقصان کے بھی ذمہ دار وہی ہوں گے۔ اور قاضی کو اس ثمن کا ضامن نہ ٹھہرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ اگر ایسے ہی ہم قاضی کو ضامن ٹھہرانا شروع کر دیں تو منصب قضا کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، اور منصب قضا جب کوئی قبول نہیں کرے گا تو ایک فساد پھیل جائے گا۔ تو اس لیے قاضی کو یہ رعایت دی جاتی ہے کہ اگر بغیر تعدی کے اس سے کوئی چیز اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے تو وہ ضامن نہیں ٹھہرتا۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، وَلَا يَضْمَنُ قَاضٍ، قاضی ضامن نہیں ہوگا، او امینہ، یا قاضی کا جو امین تھا وہ ضامن نہیں ہوگا، ان باع عبدا للغرماء، اگر اس نے غلام کو بیچا ہو قرض خواہوں کے لیے، ای باع عبدا للمدیون لاجل الدائنین، مطلب یہ ہے کہ قاضی نے مدیون کا یعنی مقروض کا جو غلام تھا اس کو قرض خواہوں کے لیے بیچا، وَأَخَذَ ثَمَنَهُ، اس سے ثمن وصول کیا، فضاع، تو وہ ثمن ضائع ہو گیا، فاستحق العبد، اور غلام کبھی کوئی اور مستحق ثابت ہو گیا، کوئی اور مالک ثابت ہو گیا، فیرجع المشتری علی الغرماء، تو مشتری خریدار وہ اپنی قیمت اور ثمن کا مطالبہ قرض خواہوں سے کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہ تعذر الرجوع علی القاضی، اس لیے کہ قاضی سے تو ثمن کا رجوع کرنا، ثمن کا وصول کرنا یہ متعذر ہے، ناممکن ہے۔ وجہ آپ سے عرض کر دی ہے کہ اگر اس طرح قضات کو ضامن ٹھہرانا شروع کر دیں گے تو قاضی کا منصب کوئی بھی نہیں سنبھالے گا، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ فیضمن الغرماء، تو اس لیے پھر قرض خواہ اس چیز کے ضامن ٹھہریں گے۔ قرض خواہوں کو ضامن ٹھہرانے کی وجہ کیا ہے؟ لأن القاضی قد عمل لهم، چونکہ قاضی نے جو عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے وہ ان کے لیے کیا ہے، قاضی نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ تو الغنم کالغرم کا قاعدہ یہاں جاری ہوگا، تو قاضی وہ ضامن نہیں بنے گا بلکہ قرض خواہ خود ضامن ہوں گے۔ وامین القاضی کالقاضی، قاضی نے جس کو امین مقرر کیا تھا اس کا حکم بھی قاضی کی طرح ہی ہوگا، یعنی اس سے بھی رجوع نہیں کیا جائے گا، قرض خواہوں سے رجوع کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاضی کا امین وہ قاضی کی طرح ہوتا ہے، اور قاضی امام کی طرح یعنی سلطان کی طرح ہوتا ہے، تو سلطان سے قاضی سے مطالبہ نہیں کیا جاتا، ایسے ہی امین قاضی سے بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی مسئلے کا ایک اور جز ہے کہ اگر قاضی یا امین قاضی تو نہیں ہے لیکن وصی ہے، وصی چاہے وہ قاضی نے مقرر کیا ہو یا موصی نے جس نے وصیت کی تھی اس نے خود مقرر کیا ہو، اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، یعنی وہ غلام کو بیچتا ہے قاضی کے حکم سے قرض خواہوں کے لیے، پھر اس کے بعد اس غلام کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، یا پھر وہ غلام مر جاتا ہے قبضہ سے پہلے، اور دوسری طرف بیچنے والے سے یعنی وصی سے ثمن بھی ضائع ہو جاتا ہے، اب اس صورت کے اندر مشتری کس سے رجوع کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ مشتری وصی سے رجوع کرے گا، وصی قرض خواہوں سے رجوع کرے گا، اور پھر قرض خواہ اگر تو میت کے وراثت میں کوئی مال موجود ہے تو اس سے وہ رجوع کریں گے، وہاں سے حاصل کریں گے، وگرنہ ان کو پھر آخرت کے اندر ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ عبارت دیکھیے، وَإِنْ بَاعَ الْوَصِيُّ لَهُمْ بِأَمْرِ قَاضٍ، اگر وصی نے قرض خواہوں کے لیے غلام کو بیچا قاضی کے حکم سے، فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ، غلام کا کوئی اور مالک نکل آیا، تو اب یہ جو مبی تھا جس کو مشتری نے حاصل کیا یہ تو وہ لے جائے گا، اب مشتری کو قیمت واپس لینی پڑے گی۔ او مات قبل قبضہ، یا ابھی تک غلام وہ وصی کے قبضے میں ہی تھا کہ مر گیا، اس نے مشتری کے حوالے نہیں کیا، فضاع ثمنہ، اور جو ثمن وصی نے حاصل کر رکھی تھی وہ ضائع ہو گئی، رجع المشتری علی الوصی، تو اس صورت کے اندر مشتری یعنی خریدار وہ وصی سے مطالبہ کرے گا، اس سے وصول کرے گا، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، ای وَالْوَصِيُّ يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْغُرَمَاء، اور وصی جو ہے وہ قرض خواہوں سے رجوع کرے گا، لِأَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْوَصِي، اس لیے کہ اس معاملے میں وصی وہ خود عاقد ہے، اور عاقد سے مطالبہ کیا جاتا ہے، اور وصی وہ خود یہاں پر عاقد ہے، جیسے وکیل خود عاقد ہوتا ہے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو یہاں وصی بھی ایک قسم کا وکیل ہے موصی کا، تو اس سے بھی مطالبہ کیا جائے گا، فعلیہ الرجوع، والوصی یرجع علیہم، اور وصی جو ہے وہ قرض خواہوں سے مطالبہ کرے گا، ان سے وصول کرے گا، کیوں؟ لأنہ عامل لاجلہم، اس لیے کہ اس نے قرض خواہوں کے لیے ہی کام کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تبرعاً جب بھی کوئی کام کرے گا، جیسے وصی نے تبرعاً کام کیا ہے، تو اس پر تاوان نہیں آئے گا،
ہاں اس سے مطالبہ ضرور کیا جائے گا، اگر وہ قاضی یا امین قاضی نہیں ہے تو پھر اس سے مطالبہ ضرور کیا جائے گا، لیکن جب اس سے مطالبہ کیا جائے گا، وصول کیا جائے گا، تو وہ اصل جو سبب ہے جن کے لیے یہ کام اس نے کیا ہے ان سے رجوع کرے گا، ان سے حاصل کرے گا۔ اس مسئلے میں اور سابقہ مسئلے میں فرق یہ ہے کہ سابقہ مسئلے میں بلا واسطہ مشتری قرض خواہوں سے مطالبہ کرتا تھا، اور اس صورت کے اندر وہ بلا واسطہ نہیں بلکہ بالواسطہ چیز حاصل کرتا ہے، اپنی ثمن واپس لیتا ہے، وہ وصی سے مطالبہ کرتا ہے اور وصی جو ہے وہ قرض خواہوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور فرق دونوں میں واضح ہے کہ قاضی جو ہے وہ سلطان کی طرف سے طے کیا جاتا ہے، ایک منصب ہے، اور لمصلحت عامۃ الناس یہ منصب قائم کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر کیسز وغیرہ اور دعویٰ وغیرہ اس طرح کے آتے ہیں تو وہاں علیحدہ صورتحال ہوتی ہے، جبکہ جو وصی ہے ایک خاص فرد کے لیے ہے تو اس لیے اس کے احکام بھی مختلف ہیں، اور اس کو عاقد بنا کر اس سے مطالبے کا حق دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنے اصل جن لوگوں کے لیے وہ کام کر رہا تھا اس نے عمل وجود میں لایا ان سے مطالبہ کرے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے، اگر قاضی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا تو اس کی غلطی معاف ہے، اور اسی کے تحت ایک اور مسئلہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس قاضی کی بات کو مانا جائے گا اور کس قاضی کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں یہاں ہمیں ملیں گی، عبارت سے ہی ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ أَمَرَكَ قَاضٍ عَالِمٌ عَادِلٌ، اگر آپ کو کوئی عالم اور عادل قاضی حکم دیتا ہے، بِفِعْلٍ قَضَى بِهِ عَلَى هَذَا، کسی شخص پر ایسے عمل کو کرنے کا جس کا اس نے فیصلہ کیا ہے، ایسا فعل صادر کرنے کا کسی شخص پر جس کا اس نے فیصلہ کیا ہے، جیسے من رجمن، کسی کو رجم کرنے کا حکم صادر کیا، او قطعن، ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا، او ضربن، یا مارنے کا، کوڑے لگانے کا فیصلہ کیا، وسعک فعلہ، تو آپ کے لیے اس عمل کا کرنا، اس فعل کا کرنا جائز ہے، درست ہے۔ وصدق عادل جاہل سئل فاحسن تفسیرہ، یہ دوسری قسم ہے کہ اگر قاضی وہ عادل ہے اور جاہل ہے، یعنی عالم کی صفت مفقود ہے، تو سئل فاحسن تفسیرہ، اس نے اگر کسی کام کا حکم دیا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس بنیاد پر یہ حکم جاری کر رہے ہیں۔ مثلا وہ ہاتھ کاٹنے کا اگر حکم جاری کر رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں جاری کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں یہ دلیل کے ساتھ، بینہ کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ اس نے سرقہ کے نصاب کے بقدر یا اس سے زائد ایسی جگہ سے مال چوری کیا ہے جو محفوظ تھی اور اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ بھی نہیں آیا، تو پھر اس کی بات مانی جائے گی کہ وہ درست تفسیر بیان کر رہا ہے۔ جاہل کی جو صفت ہے وہ اس کیس کے اندر، اس دعویٰ کے اندر نہیں پائی جا رہی۔ اسی طرح اگر قتل کا حکم دیتا ہے، قصاصاً قتل کا حکم جاری کرتا ہے، تو جاہل اور عادل قاضی جس کو حکم دے گا وہ اس سے پوچھے گا کہ آپ کس بنیاد پر یہ حکم جاری کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے عمدن قتل کیا ہے اور جو بینہ تھی، گواہی تھی، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، تو اس نے درست تفسیر بیان کی ہے، تو اس کیس کے اندر اس کی جہالت ظاہر نہیں ہوئی، اس نے علم کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا، تو پھر اس کی بات کو مانا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی، اور اس پہ جو عمل صادر کرنے کا اس نے حکم جاری کیا وہ وجود میں لایا جائے گا۔ وَلَمْ يُصَدَّقْ قَوْلُ غَيْرِهِمَا، ان دو صفات کے حامل قاضیوں کے علاوہ اگر کوئی اور قاضی حکم دیتا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے آگے تفصیل دیکھیے، القاضی، قاضی اما عالم عدل، قاضی عالم ہوگا اور عادل ہوگا، او جاہل عدل، دوسرا جاہل ہوگا عادل ہوگا، او عالم غیر عدل، یا عالم ہوگا لیکن صفت عدالت نہیں پائی جا رہی، او جاہل غیر عادل، یا پھر جاہل ہوگا اور غیر عادل ہوگا، یعنی دونوں صفات نہیں پائی جا رہی۔ تو یہ چار قسم کے قاضی ہیں، پہلا عالم عادل، دوسرا جاہل عادل، یعنی جہالت کی صفت پائی جا رہی ہے، علم کی صفت موجود نہیں ہے۔ تو دونوں صورتیں جب ہوں گی، عالم ہوگا عادل ہوگا، تو بغیر تفسیر کے، بغیر وضاحت کی اس کی بات مان کر عمل کر دیا جائے گا۔ اگر علم کی صفت نہیں ہے لیکن عدالت ہے تو اس صورت کے اندر اس سے تفسیر طلب کی جائے گی، اگر وہ درست تفسیر کرتا ہے تو صفت جہالت ختم ہو جائے گی، تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ اگر درست تفسیر نہیں کرتا، صحیح وجہ بیان نہیں کرتا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہیں جن کے اندر عادل ہونے کی صفت ہی نہیں پائی جا رہی، اس صورت کے اندر تو اس سے بالکل بھی
تفسیر وغیرہ طلب نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر جس کو حکم دیا جا رہا ہے اس نے سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے خود معائنہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تو پھر وہ اس کو عمل میں لا سکتا ہے۔ او عالم غیر عادل، عالم ہے لیکن عدالت نہیں ہے، بات نہیں مانی جائے گی۔ او جاہل غیر عادل، یا پھر جاہل ہے اور ساتھ میں عادل بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آگے خود تفسیر صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فالاول، پہلی جو قسم ہے یعنی عالم اور عادل، ان قال، اگر وہ کہتا ہے قضیت بقطع ید زید فاقطع یدہ، میں نے زید کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا، تم اس کے ہاتھ کاٹو، جاز لک قطع یدہ، آپ کے لیے جائز ہے آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ دوسرا قاضی، والقاضی الثانی، ان قال هذا، دوسرا قاضی کون تھا؟ الجاہل العادل، جب اس نے یہ کہا یعنی کہ میں نے زید کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا، آپ اس کا ہاتھ کاٹیں، یہ آپ سے کہتا ہے، فلا بد من ان تسألہ عن سببہ، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کس سبب کی بنیاد پر، کس وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فإن أحسن تفسیرہ وجب تصدیقہ، اگر وہ صحیح تفسیر بیان کرتا ہے، صحیح وجہ بیان کرتا ہے، تو پھر اس کی بات ماننا واجب ہے۔ صحیح تفسیر کیا بیان کرے گا، کیسے بیان کرے گا، وہ پہلے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ وجہ بتائے گا، اگر وہ شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو پھر اس کی بات ماننا واجب ہے، اس لیے کہ ولی الامر کی بات یعنی جو حاکم ہوتا ہے یا قاضی ہوتا ہے اس کی بات ماننا واجب ہوتی ہے۔ فیجوز لک قطع یدہ، آپ کے لیے جائز ہے آپ اس کا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ واما الاخیرانی، اور آخری جو دو تھے، ایک میں عالم تھا لیکن عادل نہیں تھا، اور آخری جو صورت تھی وہ تھی کہ وہ عالم بھی نہیں ہے اور عادل بھی نہیں ہے، فلا يقبل قولہما، تو ان کی بات قبول نہیں کی جائے گی، ان کی بات پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ہدایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ الا یعین الحجہ، کہ اگر وہ خود اس نے حجت کو دیکھا ہے، معائنہ کیا ہے جو بینہ قائم ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست بنیادوں پہ فیصلہ ہوا، تو اس بنیاد پر وہ اس کی بات کو مان سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں چونکہ تفسیر کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، قاضی سب کچھ لکھتا ہے، گواہیاں لکھی جاتی ہیں، فائلیں تیار ہوتی ہیں، تو سب چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر جس کی گواہی دے رہا ہوگا، جس کو درست قرار دے رہا ہوگا، اسی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ مسئلہ دیکھیے، صدق قاضٍ عُزِلَ، ایسا قاضی جس کو معزول کر دیا گیا اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی، بلا یمین، بغیر کسی قسم کے، یعنی اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس معاملے میں؟ وقال لزید، وہ معزول ہوا اور اس نے زید سے کہا، اخذت منک الفا، کہ میں نے تم سے 1000 لیا تھا، فقضیت به لعمر، اور میں نے عمر کے لیے اس کا فیصلہ کیا تھا، ودفعت الیہ، اور میرے اس کے حوالے کیے تھے، یعنی تم نے عمر کے 1000 دینے تھے، میں نے تم سے لے کر عمر کے حوالے کیے تھے۔ او قال له، یا اس سے کہا، قضیت بقطع یدک فی حق، میں نے جو تمہارا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا وہ حق بنیاد پر کیا تھا، صحیح طریقے سے کیا تھا، ناحق تمہارا ہاتھ نہیں کاٹا۔ وادعا زید اخذہ وقطعہ ظلما، زید دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے جو میرا مال لے کر عمر کو دیا تھا، یا آپ نے جو میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا وہ ناحق دیا تھا، ظلماً آپ نے یہ کام کیے ہیں۔ وَأَقَرَّ بِكَوْنِهِمَا فِي قَضَائِهِ، لیکن اس کے ساتھ وہ اس چیز کا بھی اقرار کرتا ہے کہ یہ دونوں احکامات آپ نے زمانہ قضاء میں آپ نے جاری کیے تھے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، صدق قاضٍ، قاضی کی بات کی تصدیق کی جائے گی، لأن زیدن، کیونکہ زید نے، لما اقر، جب اس نے اقرار کیا، بکون اللخص والقضاء بقطع الید فی زمان قضائہ، جب وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مال کا لینا یا ہاتھ کاٹنے کا جو فیصلہ کیا گیا یہ زمانہ قضاء کے اندر کیا گیا ہے، قاضی اس وقت منصب قضاء پر فائز تھا، اس نے اس حالت میں یہ فیصلے کیے ہیں۔ فالظاہر ان القاضی لا یظلم فالقول للقاضی، تو ظاہر اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ قاضی عام طور پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ عدالت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ظلم کو ختم کیا جائے، حقوق دلوائے جائیں۔ تو جب قاضی کا منصب ہی ظلم کو ختم کرنے کا منصب ہے اور انصاف مہیا کرنے کا منصب ہے،
تو فالقول للقاضی، تو اس لیے قاضی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ وہ عنوان اور اصول ہے جو ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں کہ القول لمن یشہد لہ الظاہر، کہ ظاہری صورتحال جس کی تائید کر رہی ہوگی اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو زمانہ قضاء کے اندر قاضی کی بات کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ منصب قضاء وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ظلم کرنے کے لیے۔ اما البتہ اذا لم یقر بکونہما فی زمان قضائہ، اگر وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ یہ فیصلے آپ نے زمانہ قضاء میں کیے ہیں، بل قال، بلکہ اس نے کہا انما فعلت هذا قبل التقلید، یہ تو آپ نے قاضی بننے سے پہلے کیا ہے، یعنی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ یا 1000 لے کر اس کو دینے کا جو فیصلہ آپ نے کیا، یہ آپ کے قاضی بننے سے پہلے کا ہے، او بعد العزل، یا معزول ہونے کے بعد کا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ قَامَ بَيِّنَةً عَلَى هَذَا، اگر تو وہ بینہ لے کر آ جاتا ہے اس بات پر کہ آپ نے یہ کام قبل القضاء یا بعد العزل کیے ہیں، فالقاضی یکون مبطلا فی هذا الفعل، تو قاضی اس صورتحال کے اندر، اس مسئلے کے اندر باطل پر ہوگا، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس نے غلط کیا، تو اس پر اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، اور اگر زید کے پاس جو قبل التقلید یا بعد العزل کا دعویٰ کر رہا ہے بینہ نہیں ہے، فالقول للقاضی، تو پھر بھی قاضی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اس لیے کہ قاضی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمانہ قضاء میں ہی ہوا ہے، زمانہ قضاء سے پہلے یا بعد میں نہیں ہوا۔ اور زمانہ قضاء جیسے پہلے تفصیل صاحب پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اندر قاضی کی بات کا بغیر قسم کے اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو کتاب القضاء مکمل ہو گیا۔ اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ ہم کتاب الشہادتی والرجوع عنہا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمام ابواب کو صحیح طریقے سے سمجھنا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔